سب سے پہلے تو بیٹھ کر تقریر کرنے کی معذرت. ممکن ہے کہ آخری صفوں کو صرف میرا دھڑ اور سر نظر آ رہا ہو، مگر یقین جانیے کہ باقی کے حصے بھی ایسے ہی ہیں. مجھے یہاں اور ایسے جامع و جبہ عالمانہ میں دیکھ کر جتنا تعجب آپ کو ہو رہا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ حیرت مجھے خود ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے جب گاؤن پہن کر میں نے آئینہ دیکھا تو مجھے اپنا شناختی کارڈ والا فوٹو سراسر جعلی لگا. سچ تو یہ کہ عالمانہ گاؤن پہن کر میں جاہلانہ بات کر تو سکتا ہوں، سن نہیں سکتا. مجھے اس کا علم ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں کانووکیشن ایڈریس کی زبان صرف انگریزی رہی ہے، لیکن ذاتی طور پر میں شرفاء کے اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا جو غلط انگریزی کو صحیح اردو پر ترجیح دیتے ہیں. اگر آپ نے مجھے ادیب اور مزاح نگار کی حیثیت سے دعوت کلام دی ہے تو واقعی بڑا رسک لیا ہے. جب رسک لیا ہے صبر بھی کر، اس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ طنز نگار اور بچھو اپنی طبیعت سے مجبور ہوتا ہے. بچھو اپنی محبت کا اظہار بھی ڈنک سے ہی کرتا ہے. بہر صورت و بہر عنوان حاضر خدمت ہوں. تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ سود خوار ہوتا. انگریزی کے مقابلے میں اردو میں بظاہر صرف ایک ہی خرابی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. قطع نظر اس سے کہ کسی کی مادری زبان کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ گانا، گنتی، گلہ گزاری، گر کی بات اور گالی اپنی مادری زبان ہی میں مزہ دیتی ہے. بڑے سے بڑا ہفت زبان بھی نوٹ اپنی مادری زبان ہی میں گنتا ہے. میرا خیال ہے کہ مایوسی اور ڈپریشن کے مریضوں کو تازہ اور نئے نوٹوں کی خوشبو نہار منہ سنگھا دی جائے تو طبیعت سنبھل جائے گی. یہ خوشبو قلب کو تقویت، آنکھوں کو طراوت اور روح کو طمانینت بخشتی ہے. لیکن اس کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ نوٹ اپنے ہی ہوں. دوسری اور تیسری شرط بھی یہی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے. میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے. فرمایا یوسفی کو بلا دو. میں نے پھر کہا خادم بول تو رہا ہے. جھنجھلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں. کیا سمجھے؟ میرے کو خادم نہیں چاہیے، یوسفی سے بات کرنی ہے، زلیخا بائی سے نہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر خادم کبھی نہیں بولا.
ہماری حالت اس چیلے جیسی تھی جو علم کی تلاش میں ایک پہنچے ہوئے گروجی کے پاس ناریل، لڈو، سندور اور گرو دکشنا، یعنی وہ نذر جو استاد کو پیش کی جاتی ہے، گرو دکشنا لے کر گیا۔ ڈنڈوت کے بعد ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ مجھے اپنا چیلا بنا لیجئے۔ گروجی نے کہا بچہ چیلا بننا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ اس پر اس نے کہا تو پھر مجھے گرو ہی بنا لیجئے۔